السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کے ساتھ تقویر فاطمہ فرام چینل تقویر AIOU انفو۔ آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام MA اردو 5601 کے امپورٹنٹ سوال جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم جی، کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے اور اس میں پیش کردہ نظریہ کے خد و خال بیان کریں۔ جواب کچھ یوں ہے، پنجاب میں اردو۔ پنجاب میں اردو کتاب کا نام ہے جو کہ حافظ محمود شیرانی نے لکھی 1928 میں، اور حافظ محمود شیرانی کی یہ تالیف پنجاب میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو کے 5 برس بعد طبع ہوئی، لیکن اس نظریہ نے لسانیات کی دنیا میں خصوصی شہرت حاصل کی۔ اگرچہ آغاز میں اس کی خاصی مخالفت بھی ہوئی، لیکن بالعموم یہ نظریہ درست تسلیم کیا جاتا ہے، بالخصوص پاکستان میں۔ نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو شائع ہوئی تو انہوں نے ایک نسخہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ارسال کیا، جنہوں نے 7 مئی 1925 کو انہیں جواباً لکھا۔ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے۔ اگر اس کے جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے۔ علامہ اقبال کے ذہن میں جو بات تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کی سعی میں حافظ محمود شیرانی مصروف عمل تھے۔ اردو زبان میں تحقیق اور محقق کی پرکھ کے لیے خواہ کتنا ہی بلند اور کڑا معیار کیوں نہ قائم کریں، حافظ محمود شیرانی اس پر پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ رشید حسن خان ہوں یا مالک رام، سبھی نے ان کے کام کی اہمیت اور کام کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے۔ اس ضمن میں صرف ڈاکٹر خلیق انجم کی رائے ہی کافی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، اردو کے پہلے باقاعدہ محقق ہونے کا شرف حافظ محمود شیرانی کو حاصل ہے۔ آپ اعلیٰ ترین محقق کے لیے کوئی بھی مغربی یا مشرقی معیار قائم کریں، حافظ محمود شیرانی اس پر پورے اتریں گے۔ ادبی تحقیق کی حافظ صاحب میں جو صلاحیتیں تھیں اور جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا وہ ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا، اور ان کے بعد مقالہ بعنوان ہندوستان میں اردو تحقیق اور تدوین کا کام، جو کہ 1947 سے لے کے 1958 تک جاری رہا، مشمولہ اردو میں اصول تحقیق جلد دوم، مرتبہ ڈاکٹر M سلطانہ بخش، اسلام آباد، 1995 میں صفحہ نمبر 24 سے یہ لیا گیا ایک اقتباس ہے۔ پنجاب میں اردو کی مضبوط بنیادوں پر ایک لسانی تصور بننے کے لیے پہلے ہی اہل پنجاب ہیں میں یہ احساس بیدار ہوا کہ اردو کے آغاز، صورت پذیری اور نشوونما پنجاب کا بھی خاصا کردار ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی پنجاب میں اردو کے مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد کے شائع کردہ ایڈیشن 1988 کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ مخزن لاہور 1903 میں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ مختلف اوقات میں 1919 تک جاری رہی۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ 15 جنوری 1905 اور اردو معلیٰ نے بھی اس بحث میں حصہ لیا۔ پیسہ اخبار لاہور میں برسوں یہ بحث چھڑی رہی۔ 1903 میں اس بحث کو سرخوش نے تذکرۂ اعجاز سخن میں اس نقطہ نظر سے مرتب کیا اور اس بنیادی بحث کے لیے راہ ہموار کر دی۔ 1928 میں پروفیسر محمود شیرانی نے اس اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا۔ دہلی اس ایڈیشن میں ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جب حافظ صاحب اسلامیہ کالج لاہور میں اردو کے لیکچرار تھے، انہوں نے کالج کے پرنسپل علامہ عبداللہ یوسف علی کی فرمائش پر کتاب لکھی اور اس کا پہلا ایڈیشن اسی کالج کی انجمن ترقی اردو نے 1928 میں شائع کیا۔
ڈاکٹر وحید قریشی کے بموجب حافظ صاحب اس کی اولی نشریات سے مطمئن نہ تھے اور اسے از سر نو لکھنا چاہتے تھے، چنانچہ پہلے ایڈیشن کے بعد بھی وہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر کام کرتے رہے۔ پنجاب میں اردو کا دوسرا نظر ثانی شدہ اور اضافوں والا ایڈیشن 1949 لاہور میں، پھر تیسرا ایڈیشن 1963 میں لاہور سے ہی، اس کے بعد بھی متعدد ایڈیشن چھپتے رہے اور 1988 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے حصہ اول شائع کیا۔ پنجاب میں اردو خاصی متنازع زبان یا کتاب جو ہے وہ ثابت ہوئی اور لسانیات کے ماہرین اور محققین نے اس تصور پر اعتراضات کیے۔ یہ اعتراضات علمی کم اور جذباتی زیادہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ اس تصور کو تسلیم کیا گیا بلکہ بعد کے محققین ایسا مواد بھی لاتے رہے جس سے اس تصور کی علمی اساس مستحکم ہوتی گئی، اور اس تصور کو اردو لسانیات کا سدا بہار نظریہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے الفاظ میں پنجاب کا اردو سے وہی تعلق ہے جو ایک ماں کا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے، اور بیٹی بیاہ کر کہیں چلی جائے لیکن ماں اور بیٹی کا ازلی رشتہ اسی طرح قائم رہتا ہے، اور چونکہ ماں کبھی ڈائن نہیں بن سکتی، اس لیے اردو اہل پنجاب کا یہ رشتہ ناتا اسی طرح قائم ہے۔ پنجاب میں اردو کا نظریہ حافظ محمود شیرانی ہی کے الفاظ میں ہے: ہم اردو کے آغاز کو شاہ جہاں یا اکبر کے دربار اور لشکرگاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں، لیکن یہ زبان اس زمانے سے بہت قدیم پہلے، بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔ اردو کی قدامت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ گجرات، دکن، اس زبان میں 10ویں صدی ہجری کی ابتدا یعنی بابر کی آمد کے قبل اس کے ادبیات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 6 کے یہ الفاظ ہیں: کہا جاتا ہے کہ مغربی ہندی، جس کی برج بھاشا ہریانوی، راجستھانی، پنجابی اور اردو شاخیں ہیں، قدم پراکرت سورانسینی کی یادگار ہیں، لیکن جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے، نہ ہریانوی ہے، نہ تنوجی ہے، بلکہ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی میں جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں صرف و نحو میں ملتانی زبان کے بہت قریب ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال، مرکبات و توابع میں متحد ہیں۔ پنجابی و اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں۔ یہ امر اردو اور پنجابی زبانوں کی اشتراک قدیم کے بین دلائل ہیں۔ اگر آل غزنہ سے بیشتر مسلمانوں کو کس ہندی زبان کے اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوئی، تو اس عہد میں جو خاصہ دراز ہے وہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی زبان سرکاری، تجارتی، معاشرتی اغراض اختیار لیے ہوئے ہے، جس کو غوریوں کے عہد میں جب دارالسلطنت لاہور میں دہلی جاتا ہے اور اسلامی فوجیں اور دوسرے پیشہ ور اپنے ساتھ دہلی جاتے ہیں، اور دہلی میں یہ زبان برج اور دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ترمیم قبول کرتی ہے، رفتہ رفتہ اردو کی شکل میں تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور پنجاب کا اردو کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ بعد کے زمانے میں بھی سیاسی اسباب میں اس تعلق میں تجدید پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تغلق 8ویں صدی میں اور سید اور لودھی 9ویں صدی میں ایسے خاندان ہیں جو خاص پنجاب سے نکل کر دہلی آتے ہیں، ان کے لشکر پنجاب اور پنجابیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ اگر نو واردوں نے دہلی کی زبان پر اثر ڈالا ہو۔
اسلامی سلطنت چونکہ دہلی پہنچ کر بہت جلد مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اس لیے یہ زبان اسلامی لشکروں، مہاجروں اور نوآبادکاروں کے ساتھ ہندوستان کے ہر گوشے میں پہنچ جاتی ہے۔ خلجی اس کو گجرات اور دکن پہنچاتے ہیں۔ محمد تغلق جب 8ویں صدی ہجری میں دہلی کو اجاڑ کر دولت آباد کو آباد کرتا ہے تو یہ زبان دکن میں مسلمان نوآبادکاروں کی زبان بن جاتی ہے۔ گجرات و دکن میں 10ویں صدی ہجری سے اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا دکن اور گجرات میں اردو کے علیحدہ علیحدہ مرکز قائم ہو جاتے ہیں۔ اہل گجرات اس کو 9ویں صدی ہجری میں زبان دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آنے والی صدی میں گجراتی یا گوجری کہنے لگتے ہیں۔ اسی طرح دکن میں پہلے یہ زبان ہندوستان کہلائی، بعد کو اسے دکنی کہنے لگے۔ اہل دہلی 12ویں صدی کے آخر میں اس کو ریختہ کہنے لگے، جو دراصل موسیقی کی اصطلاح تھی اور بعد میں کلام مخلوط زبان کے معنی دینے لگی، اور پھر نظم ہندی پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ یہ تھا ہمارا پنجاب میں اردو کا پیش کردہ نظریہ اور اس کے خد و خال۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اردو زبان کے لیے پنجاب میں کیا کیا خدمات انجام دی گئیں۔ اس سلسلہ میں حافظ محمود شیرانی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اردو زبان کی ترویج کے بعد پنجاب کی خدمات کے ضمن لکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مولانا ابدی، شیخ محمد فاضل الدین بٹالوی اور ان کے فرزند شیخ غلام قادر، شیخ محمد جان، شیخ نصیر الدین، محمد غوث بٹالوی، نامدار خان دت، دلشاد پسروری، غلام قادر جلال چوریا اور ران کشن کے اسماء اور کاوشوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے عربوں اور مسلمانوں کے پنجاب کے خطہ سے تعلقات کی قدامت کو ثابت کرنے کے بعد لکھا، جب مسلمان سندھ و پنجاب پر قابض ہو گئے تو یہاں بھی کوئی زبان اختیار کرنے کی یہی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی کہ اگر سندھ میں نہیں تو پنجاب میں یقیناً کوئی نہ کوئی زبان اختیار کرنی پڑی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور آج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ حافظ محمود شیرانی اس کی تردید ان الفاظ میں کرتے ہیں، جب ہم اردو کے ڈول اور اس کی ساخت و وضع قطع کو دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ڈھنگ اور ہے اور برج بھاشا کا رنگ اور ہے۔ دونوں کے قواعد و ضوابط اصول مختلف ہیں اور اردو برج کے مقابلہ میں پنجابی بالخصوص ملتانی سے مماثلت رکھتی ہے۔ برج سے چند ترمیمیں قبول کر لینا یا الفاظ مستعار لینا دوسری بات ہے، لیکن جہاں برج سے اس نے الفاظ مستعار لیے وہاں برج پر بھی اپنا اثر ڈالا، اور برج پر کیا موقوف ہے کہ ہندوستانی کی دوسری زبانیں بھی اردو کے پرتوں سے خالی ہیں۔ پنجاب میں اردو کے سلسلہ میں لسانی شواہد کے بارے میں حافظ محمود شیرانی کی مرکزی حیثیت کے بارے میں لکھتے ہیں، اردو اور پنجابی تمام لسانی مشابہتوں کے باوجود، جن کا ذکر مولانا محمود شیرانی کی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں کرتے ہیں، مزاج و ساخت کے اعتبار سے مختلف زبانیں ہیں۔ ان میں اصلی اور نسلی امتیازات ہیں جو ان کے مختلف اصل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور صاف صاف چغلی کھاتے ہیں، اور یہ زبانیں ایک گھرانے کی نہیں دو گھرانوں کی ہیں، ایک نسل کی نہیں دو نسل کی ہیں۔ یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو اور پنجابی کے قواعد کے اختلافات میں لسانی ڈھانچہ اجاگر کرنے کے بعد داستان زبان اردو میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔